जान से प्यारी है, इसकी शान दोबारा है। बाइबल जान से प्यारी है, इसकी शान दोबारा है। चांदी की कटोरी है, सोने का प्याला है। चांदी की कटोरी है, सोने का प्याला है। बाइबल कदमों का चरा, राह का उजाला है। बाइबल कभी न बदलेगी, दिल से कभी इसका मुक़द्दस पाक सुबह उम्दा है, निराला है। इसका पाक मुक़द्दस सुबह उम्दा है, निराला है। सोने का प्याला है, चांदी की कटोरी है, सोने का। खुदा उनका कलाम अब तक कायम रहता है। ये वो कलाम है जिसकी खुशखबरी तुम्हें दी गई है। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और बाप की रफ़ाकत और शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। अजीज भाइयों और बहनों और बच्चों, आज कलीसिया बड़ी अकीदत और बड़े एहतराम के साथ लितूरी साल का तीसरा इतवार मना रहे हैं, जिसको पापे आज़म फ्रांसिस ने कलाम का इतवार करार दिया है। पोप फ्रांसिस ने मुक़द्दस जयरोम की वफ़ात की 16 साला बरसी के मौके पर कलीसिया के लिए आज के दिन का ऐलान किया है कि साल के आगाज पर इबादती साल के तमाम इतवारों में तीसरा इतवार कलाम का इतवार होगा। कलामी मुक़द्दस हमारी जिंदगियों के लिए एक इलाही तोहफा और अनमोल खजाना है। इसके वसीले खुदा बाप खुद हम इंसानों से मुखातब होता है। बेशक खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों और उसके असल मकासद के लिए रहनुमाई का मंबा और खुदा तक रसाई का अहम वसीला है। आज की पहली तिलावत कलाम मुक़द्दस में यूनुस नबी जो कि खुदा का कलमा पाता है ताकि नैमा के लोगों को तौबा की दावत दे। आज के ज़बूर में इस कहता है कि ऐ खुदावन अपनी राहें मुझे दिखा दे। दूसरी तिलावत में पौलुस रसूल करंथियों की कलीसिया को यकीन करते हुए कहते कि वक्त तंग है और मरकज़ की अंजील में हमें पैगाम किया जाता है कि खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है, तौबा करो और अंजील पर ईमान लाओ। आए हम अपने परिवार बने के इंतजार करें ताकि वाजिब तौर पर आज की बात रस्मी अदा कर सकें। मैं कालमती खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, दिल, सफर से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मुकद्दस सामने हमेशा हमारी सब फरिश्तों और मनुष्यों और आप सबसे नमाज करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करे। मुक्ति खुदा हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन।
ازلی اور ابدی خدا تو قدیم زمانے سے اپنے بندوں اور بندیوں سے ہم کلام ہوتا رہا اور انہیں ہدایت کی بات کی نسلوں کے لیے سب کچھ لکھے. تیری مہربانی سے ہم سننے اور پڑھنے کے قابل ہیں. بخش دے کہ ہم شوق سے سنیں اور پڑھیں اور جی جان سے سمجھ لیں اور عمل میں لانے کی کوشش کرتے رہیں تاکہ تیرے بھیجے ہوئے کلمہ کی ہم شکل بنیں اور اسی کے ساتھ ایک دن تیرے حضور تیرے وعدوں کے وارث بنیں جو تیرے ساتھ روح القدس کی بدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سرزد کرتا ہے. آمین. اپنی بری روش سے توبہ کر لی. ہماری بھی آج کی پہلی تلاوت پہلی سے 5 اور 10 آیت تک. اس وقت یونس نبی نے دوسری بار خداوند کا کلمہ پایا. اس نے کہا کہ اٹھ شہر عظیم نینوا کو جا اور اسے اس بات سے آگاہ کر دے جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں. تب یونس خداوند کی کہے کے مطابق اٹھ کر نینوا کو گیا. نینوا ایک نہایت بڑا شہر تھا. اس کی مسافت 3 دن کی راہ تھی اور یونس شہر میں داخل ہو کر 1 دن کی راہ جانے لگا اور وہ باز کرتے ہوئے کہتا تھا کہ 40 دن کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا. اور نینوا کے باشندے خدا پر ایمان لائے اور روزے کا اعلان کر کے سب کے سب کیا دانا کیا ادنا کیا آدھا ٹاٹ سے مپلس ہوئے. جب خداوند نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی اپنی پوری روش سے تائب غضب کو جو اس نے ان پر لانے کو کہا تھا نہ لایا. پاک کلام کے پڑھنے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. ضبور پڑھیں گے اور جماعتی جواب ہوگا. اے خداوند اپنی راہ مجھے دکھا دے. اے خداوند اپنی راہ مجھے دکھا دے اور اپنے رستے مجھے بتا دے. مجھے اپنی سچائی پر چلا اور مجھے تعلیم دے کیونکہ تو میرا مخلص خدا ہے. جماعتی جواب. اے خداوند اپنی راہ مجھے دکھا دے. اے خداوند اپنی رحمتوں اور شفقتوں کو یاد کر کیونکہ وہ ازل سے ہیں. اے خداوند اپنی نیکی کی خاطر اپنی رحمت کے مطابق مجھے یاد کر. جماعتی جواب. اے خداوند اپنی راہ مجھے دکھا دے. خداوند نیک اور صادق ہے اس لیے خطا کاروں کو چلنے کا طریقہ بتاتا ہے. وہ غریبوں کو راستے کی ہدایت کرتا ہے. وہ غریبوں کو اپنی راہ دکھاتا ہے. جماعتی جواب. اے خداوند اپنی راہ مجھے دکھا دے. ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کے نام 7 باب 29 سے 31 آئے. دنیا بدلتی جاتی ہے. اے بھائیو میں یہ کہتا ہوں کہ وقت تنگ ہے. آگے کو چاہیے کہ جن کے بیویاں ہیں وہ ایسے ہوں گویا ان کے بیویاں نہیں, اور رونے والے ایسے ہوں گویا روتے نہیں, اور خوشی کرنے والے ایسے ہوں گویا خوشی نہیں کرتے.
اور خریدنے والے ایسے ہوں گویا مال نہیں رکھتے، دنیا کا کاروبار کرنے والے ایسے ہوں گویا دنیا ہی کے نام ہو جائیں، کیونکہ اس دنیا کی شکل بدلتی جاتی ہے۔ پاکلام بھی پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت۔ ہمارے کلام یسوع مسیح کی انجیل باب مطابق مقدس مرکز۔ اس کا پہلا باب 14 سے 20 آیا۔ اس وقت یمنا کی گرفتاری کے بعد یسوع جلیل میں آیا اور خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کی اور کہا کہ وقت پورا ہوا اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی، توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ۔ اور جلیل کی جھیل کے کنارے کنارے جاتے ہوئے اس نے شمعون اور شمعون کے بھائی اندیاس جھیل میں جال ڈالتے دیکھا، کیونکہ وہ ماہی تھے، اور یسوع نے ان سے کہا میرے پیچھے ہو تو میں تمہیں آدمگیر بناؤں گا۔ اور وہ وہیں اپنے جالوں کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو گئے، اور وہاں تھوڑی دور آگے بڑھ کر اس نے یعقوب بن زبدی اور اس کے بھائی یوحنا کو بھی کشتی پر دیکھا جو جالوں کی مرمت کرتے تھے۔ اس نے فوراً انہیں بلایا اور وہ اپنے باپ زبدی کی کشتی پر مزدوروں کے ساتھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ انجیل گریت کے وسیلہ سے ہماری خطۂ مٹائی شائع۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، بزرگوں اور پیارے بچوں، آج ہم سال کے دوران تیسرے عام اتوار کی عبادت میں شامل ہیں، اور آج اس کے ساتھ ہی آج یہاں پر ہم کیا منا رہے ہیں؟ کیا بنا رہے ہیں؟ آواز نہیں آئی؟ ہاں یہ مانا کہ مجھے آواز آئی، باقی نہیں آئی۔ دوبارہ بولے ذرا، کون کون بائبل لے کے آئے؟ مثلا یہ اناؤنسمنٹ اللہ صحیح نہیں ہوئی بائبل پڑھنا، یہ بائبل لائے نہیں ہیں انہوں لوگ، بہت کم لائے، لیکن چلو اگلی دفعہ لائیں گے، جو اگلی دفعہ لائیں گے ان کے تعلیم جائے، ذرا زور ڈائیں سب کے۔
بائبل کا اتوار منایا جا رہا ہے اور پاپا اعظم نے اس بات پر غور کیا اور سوچا کہ میں تو سال کا جو پہلا تیسرا جو اتوار ہوگا اس پر ہم بائبل سنڈے منایا کریں گے، بائبل کی تخت نشینی ہوگی، ہم ہار پہنائیں گے، پھول پہنائیں گے، اپنے گھروں سے اپنی جو بائبل مقدس ہے اس کو خدا کے عدل میں لائیں گے، کاہن ان کو برکت دیں گے اور اس کتاب کو جو ہے وہ ہر روز پڑھنے کا طریقہ بھی کریں گے۔ سو آج پوری دنیا میں بائبل کا اتوار منایا جا رہا ہے، تو بائبل کے اتوار کے موقع پر خدا کا کلام کسی مناسبت سے آج ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آج کی جو پہلی تلاوت ہے وہ یونس نبی کے صحیفہ سے ہے، اور یونس نبی جو ہے جسے خدا چنتا ہے، بھیجتا ہے کہ تو جا اور نینوا کے لوگوں کو کیا کر، منادی کر۔ ان کے گناہ بہت بڑے ہیں، ان کو سمجھا۔ اب یونس نبی کہنے لگا، یونس کہنے میں کیوں جاؤں بھائی، یہ تو بات چیت تو سنتے نہیں ہیں، تو یہ بدلے گے نہیں، فائدہ نہیں ہوتا جا کے منادی کرنے کا۔ جیسے لطیف آباد 5 نمبر کے لوگ ہیں، وہ اپنی منمانی کریں گے، وہ کسی کے سنیں گے، جو بھی حالات ہوں، جس نے پان اٹھ کا کھانا وانا وہ چلتے رہنا، وہ منع کرتے رہو، فائدہ جتنا مرضی ہوتا ہے۔ جنہوں نے سود لینا انہوں نے سود لیتے جانا، جنہوں نے شراب پینی ہے انہوں نے شراب پیتے جانا، جنہوں نے محلے میں لڑائی ڈالنی ہے انہوں نے لڑائی ڈال دیتا ہے۔ ہاں جی، بات آئیں گے اتنے سالوں سے ماسٹر جی فادر جی کلام سنا رہے ہیں کہ شاید تبدیلی آ جائے۔ 8 سالوں سے، 10 سالوں سے، 20 سالوں سے، 20 سالوں سے بات یہ ہے زیادہ، اس سے زیادہ ہو گئی۔ تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ کے آس پڑوس کے لوگ تھے جو 20 سال 30 سال سے ایسے کہ ویسے ہی رویے یہ ویسے کہ ویسے ہی یہ بدل چکے ہیں؟ فادر جی نے کلام سنایا، ماسٹر نے کلام سنا، بہو جی نے کلام سنایا، لوگ بدل کے انہوں نے کہا بھائی آج سے اسے بھی ہماری بدلی ایسی سوچ رہا تھا کہنے لگا بدلنا دیا کلام سنانے، اس نے راستہ بدلنے کی کوشش کی، کہنے لگا میں نہیں ادھر جاؤں گا، بات ہی نہیں سنتے بھائی۔ خدا نے کہا نہیں، تو کیسے جائے گا؟ کشتی میں سوار ہوا اور طرف جا رہا تھا، اور موسم دیکھ کے جو بندہ ہے کشتی چلانے والے، پانی کا جہاز جو بڑی کشتی ہوتی ہے وہ چلانے والے، موسم صاف ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اچانک کیا ہوتا ہے، ہوا آتی ہے، طوفان آتا ہے، کشتی جو ہے ان کا پانی کا جہاز بھیڑا جو ہے وہ ہچکولے لینے لگتا ہے اور لوگ خطرے میں پڑ جاتے ہیں، اور جو اس کے میں ملاح تھے، جہاز چلانے والے تھے، کیپٹن وغیرہ تھے، انہوں نے کہا بھائی کچھ نہ کچھ ہمارے ساتھ ہے، یہ خدا کچھ کہہ رہا ہے۔ موسم تو بالکل صاف تھا، کچھ نہیں ہونے والا تھا، پھر کیا ہے، ہم برا ڈال دیں گے، کیوں ہوا ہمارے ساتھ؟ پرچی ڈالتے ہیں، کس کی وجہ سے ہوا؟ اور پرچی جو ہے وہ یونس کے نام کی لکھا ہے۔ پھر یونس نے کہا ہاں بھائی ہاں، مجھے خدا نے کسی اور کام کے لیے بھیجا تھا اور میں آ گیا کہیں اور۔ ایسے جیسے امی یا بہن پہ جاؤ سبزی لے کے آ جاؤ اور مٹا جا کے تھوڑا پھر ڈبو کہتے ہیں، ڈبو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، یا وہ سنیکر کے بعد ایسے ہی نا بھیجا اس کو دودھ لینے یا سبزی لینے، وہ کہیں اور پہنچ جا رہا ہے، یونس نبی کہیں اور جانے کی تیاری کر رہا تھا، خدا نے پکڑا اور کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر جب اس کو احساس ہوا اور اس نے کہا ٹھیک ہے ایسا ہے مجھے پانی میں پھینک دو تاکہ تم تو بچ جاؤ، جیسے اس کو پانی میں پھینکا گیا بڑی مچھلی آئی، اس نے منہ کھولا اور یونس نبی اس کے اندر۔ کتنے دن رہا وہاں پر؟ کتنے دن؟ پر یہ اپنی کلیسیا بڑی زبردست ہے، بہت انفارمیشن ہے بائبل کی، تعلیم دے اپنے لیے زوردار۔ 3 دن وہ وہاں پر رہا اور 3 دن جب پیٹ کے اندر آیا تو پھر اس کے بعد میں اس نے مچھلی نے ساحل پر اتر دیا، نینوا کے شہر، وہاں پر اٹھا اور اٹھ کے منادی کرنے لگا۔ منادی کیا کر رہا ہے
کہ 40 دنوں کے بعد یہ شہر تباہ ہو جائے۔ کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم جو ہے وہ چاہتا نہیں مناتی کرنا، لیکن کبھی کبھی مناتی جو ہے یہ کسی اور کے لیے ہم سوچتے ہیں یہ بندے نہیں بدل رہے، یہ لوگ نہیں بدل رہے، یہ شخص نہیں بدل رہا۔ ہمیں کیا پتا ہے کہ وہ اندرونی طور پر بدل چکا ہے، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ دو دھاری تلوار کی مانند ہے جو بند اور گودے میں صلاحیت رکھتا ہے۔ ہم بازار میں دیکھتے رہے کہ پہاڑ نہیں بدلا گیا، نہیں بدلا گیا، ساڑھے چھ میں نہیں بدلا گیا، ہم بھی ایسے دیکھتے ہیں اندر سے کوئی کتنا ٹوٹا ہے، چینج ہو گیا کہ خدا کا کون کس کے ساتھ وہ خدا کے ساتھ کتنا مل کے رابطے میں ہے یہ وہ جانتا ہے۔ اسی کبھی کبھی ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں، اندر کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن یاد رکھیے گا یہ ہر کسی شخص کا اپنا معاملہ ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی میں ذکر کر رہا تھا صبح بھی کہ میں جب کراچی لال کھیت میں تھا 10-12 سال پہلے، تو میں نے دیکھا یار یہ سارے کیا کرتے تو ویسے شراب بیچنے والے، پینے والے، سود پر پیسہ دینے والے، یہ لڑائی میں جھگڑے کرنے والے، سب ایسے ہی ویسے وہ کہہ رہے کہ فادر جی ایسے پوری روحانی کی بات کرتے ہیں، جیب کاٹنے والے جو ہیں ایکسپرٹس اور لیکن پھر احساس ہوا کیا یہ کلام صرف ان کے لیے یا میرے انسان کے لیے؟ یہ سنے نہ سنے میرا کام کلام سنانا ہے، اور کلام کو پہلے اپنے اوپر لگانا ہے، کلام کو پڑھنا، بار بار پڑھنا اور اس کو اچھے طریقے سے پڑھ کر اپنے آپ کو دیکھنا، یہ کلام مجھے کیا کہہ رہا ہے، یہ کلام مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ تو کلام میرے لیے آئینے کی مانند بن گیا۔ ابھی صبح یہ نماز کے پر بچے تیار ہو کے آئے ہیں، وہ بادشاہ بنا کے آیا لڑکا، یہ لگا کے اوپر آئی اور شیشہ لے کر آئینہ لے کر سب نے آئینہ دیکھا، کسی نے آئینہ نہ دیکھا، سب نے دیکھا کہ ہم اچھے لگ رہے ہیں، دو شو لگ رہے ہیں، لگ رہے ہیں صحیح پوچھ تیار کرے، کوئی کریم شیم لگا کے آیا، کوئی ویسے ہی چٹا مار کے آ رہا ہے تیار شاہ ہو کے آئینے میں دیکھ کے آئے کہ ہماری آنکھوں پہ کچھ لگا تو نہیں ہے، چہرے پہ کچھ لگا تو نہیں، داغ تک پا چہرے پہ نقائص تو نہیں، کوئی نقص تو نہیں۔ اپنے نقائص ہمارے زندگی کے چہرے کے شیشہ دکھاتا ہے، آئینہ دکھاتا ہے، اور خدا کا کلام بالکل ایسے ہی ہمیں آئینہ دکھا دیتا ہے۔ جب میں اس کو پڑھتا ہوں یہ پہلے مجھے اپنا آپ دکھاتا ہے کہ بھائی تو اپنے آپ کو ٹھیک کر۔ جب اس طریقے سے کلام کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ آئینے کی مانند بن جاتا ہے، ہماری زندگیوں کو بہتر کرتا ہے کہ ہم اپنے رویوں کو، اپنے آپ کو بہتر کر سکیں، ہماری زندگی میں جو داغ دھبے ہیں وہ نکل جائیں، وہ بیوٹی کریموں، فیئر اینڈ لولی، فرینکلز کی، فارمولوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کلام کو پڑھتے ہیں ویسے چہروں سے ان کی نظر آ جاتا ہے، ان کے اپنے چہروں سے ان کی روحانیت، ان نور جب خدا کا اترتا ہے وہ نظر آتا ہے۔ اس لیے خدا کے کلام کو پڑھنا اور یہ ہمیں آئینے کی مانند ہمارے نقائص کا ہوتا ہے، ہمیں سمجھنا سکھا دیتا ہے۔ دوسری بات، یہ خدا کا کلام جو ہے، یہ خدا کا کلام جو ہے، یہ کبھی کبھی ہم اپنے آپ کو پریشانیوں میں، اندھیرے میں رکھتے ہیں، کبھی ہر طرف میں اندھیرا لگتا ہے، امید نظر نہیں آتی، پریشان حال ہوتے ہیں، تو خدا کا کلام چراغ کی مانند چلتا ہے۔ کس کی مانند چلتا ہے؟ اور گیت گاتے ہیں، چراغ ہے میرے پیرا نہیں۔ تو خدا کا کلام جو ہے یہ چراغ کی مانند ہمارے راہوں میں روشنی کرتا ہے تاکہ ہم اندھیرے میں گرے نہ۔ زندگی میں جو بھی پریشانیاں دکھ آ جائیں، جب آپ خدا کے کلام کھولیں گے، پڑھیں گے، مقدس فرانسس آف اسیسی جب بھی کوئی پریشانی آنی اس نے کیا کرنا، بائبل مقدس کھولنی، ایسے دیکھنی، دعا کرنی، اور ایک دم پھر بائبل کو ایسے کھولنا اور جو حوالہ آ جائے اس کو پڑھنا، پڑھ کے کہنا ہاں یہ خدا مجھے بتایا۔
ایک یہ بھی ہے، لیکن ایک اچھی بات ہے کہ آپ کلام کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں، شروع سے لے کر آخر تک۔ ابھی یہ جو آپ کو اسٹیکرز دی گئے بائبل کے اتوار کے موقع پر، اس پر کسی کتاب کا نام لکھا ہوگا، وہ اس آج سے آپ نے جا کے وہ کتاب پڑھنی ہے۔ اگر آپ باقاعدگی سے پڑھ رہے ہیں تو پھر پڑھتے جائیں، لیکن نہیں پڑھ رہے تو اس کتاب کو لازماً شروع کریں۔ اپنے جو گھر پہ اسٹیکر لکھے کہ جو راستے میں پھینکتے نہ جانا اسٹیکر، خدا کے کلام کی تسلیم کرنی۔ تو خدا کا کلام جو ہے یہ چراغ کی مانند ہے جو ہمیں روشنی عطا کرتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی 12:30 پورا ایک ہو گئے، کئی ماما نے اپنے بچے کو لے کے نا پھٹی تو چیزیں لے کے بچے کو لگی ناشتہ نہیں دیتا تو راستے چیزیں کھا لیتے، منو تنگ نہیں کریں۔ ایک ماں نے یہ نہیں کیا کہ بچوں کو کہیں کو بھوک لگی تھی، جب ناشتہ نہیں دیا، بولے کو بیٹا ابھی بھی چنگم کھا رہا ہے، اس کو بہو جی نے کہا اچھا چاہو تو چنگم کھاتے آ رہا۔ ایسی بات کو تو شامل بات دیکھ کیا اس کو جب تو شامل بات دیکھ کیوں ابھی لوگ وہ کسی طرح اشارہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ جو بھوک لگ جاتی ہے، روٹی کئی وہ 12:30 ہوتے ہیں، شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں، ان کو وقت پر کھانا چاہیے روٹی۔ کس کو بھوک لگی ہے؟ ابھی دفعہ پہلی فاتحی کو بھوک لگی روٹی دن میں کتنی بار روٹی کھاتے ہیں؟ ہاں جی 6 بار، 3 دفعہ مانگتے تسی 2 ویلے دی روٹی وہ کھاندے 3 دفعہ ٹھیک لگتا ہے۔ کہتے بس کی چاہیے 2 ویلے دی روٹی مل جائے، ہاں بس 2 وقت کی روٹی چاہیے، اور کھاتے کتنی بار ہیں؟ 3 بار روٹی کھاتے ہیں، اور کئی تو 4 دفعہ بھی کھا لیتے ہیں۔ اور کئی تو شادی بیاہ چلے جائے نا، مرنے کے چلے جائیں پیڑ بناتے ہیں، چکن زیادہ مل جائے تو اگر بڑا گوشت مل جائے یا چھوٹا بکرا مل جائے وہ زیادہ کھا لیتے ہیں، اور زیادہ کھانے سے کیا ہوتا ہے وہ فوراً طاقت مل جاتی ہے، تو نہیں پیٹ خراب کرتے ہیں۔ کئی دفعہ شادی بیاہ میں لوگ کرتے ہیں، دیر لگاتے ہیں اور پیٹ کو خراب کرتے ہیں۔ اور کیا بات ہے اگر تھوڑا سا کھانا لیں، تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں، مزے سے کھائیں، چٹ کے کھائیں۔ روٹی ہے چاہے اتنا نان کا پیس ہے، تھوڑا تھوڑا کھاؤ، چٹ کے کھاؤ، مزے نہ کھاؤ۔ بالکل ایسے ہی خدا کا کلام، آج آپ آئے خدا کے گھر میں بڑے ایمان اور جوش کے ساتھ سوچا آج ہی میں جاؤں گا خدا کے کلام کو پڑھوں گا، پڑھتا جاؤں گا 2-3 گھنٹے لگا لیے، 4 گھنٹے کلام کو پڑھتے گئے، کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ بس تھوڑا پڑھو، اتنا پڑھو جو آپ کو سمجھ ہے، نہیں بس پڑھی جا ساڈا منڈا ساڈی دھی نے کلام بڑا پڑھن نہیں، صبح دی بیٹھی ہوں اٹھا نہیں ڈی بولے بھانڈے پانچ کے صرف بھانڈے چھاڑ دیتے ہمارے مقصد یہ تھا یا بیٹے کے کام پر چھڑانے کے لیے نا کام بھی کرنا چاہ رہا تھا، بائبل پکڑ لی وہاں پہ نہیں کچھ کہہ رہا۔ تو مقصد یہ کلام کو جو ہے یہ غذا کی مانند، روٹی کی مانند ہے۔ کس کی مانند ہے؟ روٹی کی مانند ہے۔ اور روٹی جو ہے یہ ہمیں جیسے جسم کو زندہ رکھنے کے لیے روٹی ضروری ہے، ویسے ہی روحانی طور پر زندہ رہنے کے لیے خدا کا کلام پڑھنا اور سننا۔ اور پڑھ نہیں سکتے تو سنیں۔ آپ بچوں پر بہت پیسہ لاکھوں کروڑوں روپے لگاتے ہیں، اگر آپ 20 سال لگائیں نا، 25 سال جو آپ اپنے بچوں پر انویسٹمنٹ کرتے رہے، کہاں پیسے پہنچتے ہیں؟ آپ بچوں کو ماسٹرز، بیچلرز اور BBA اور BSc BSN سب کچھ کروا دیا، لیکن اگر بچے گھر میں کلام نہیں پڑھتے، زندگی کی کتاب نہیں پڑھتے، اس پڑھائی لکھائی کا فائدہ کیا؟ اسی بچوں کو یہ چھوٹے بچے نا 3ری 4تھی کلاس میں ان کو بولا کریں کہ بیٹھو گھر میں کلام پڑھو۔ اور اگر اچھی بات یہ ہے اگر دادا دادی یا نانا نانی کلام پڑھ سکتے ہیں، پہلے وہ شروع کریں اونچی آواز میں، صبح سے کلام کو پڑھیں، گھر والے کلام سنیں۔
سنیں جب وہ کام کے لیے تیار ہوئے، جب بچے نے اسکول جانا ہے تو دادا اونچی آواز میں کلام کو پڑھے، دادی اونچی آواز میں کلام کو پڑھے، زبور یا گیت کا زبور یا گیت کا یہ بھی کلام کو سننا ہے نا. تو اس طریقے سے کلام جو ہے وہ جب ہمارے ذہنوں میں پڑتا ہے یہ غذا کی مانند ہمیں روحانی طور پر زندہ رکھتا ہے. ہاللیلویا، بولو خدا یسوع مسیح کی، بولو مقدسہ کی. خدا کا کلام روٹی کی مانند ہے. نہیں کہ تھی آئے ہو تو سوچے ہم جا کے بابا کلام پڑھ کے جانا، نہیں، جاؤ لازم پڑھنا ہے. تھوڑا تھوڑا 2 آیتیں پڑھ لو، 4 پڑھ لو، کلام کو پڑھنا، یہ سننا ہے. پڑھ نہیں سکتے تو کلام کو کیا کرنا ہے. تو اس لیے عزیز بہنوں بھائیوں خدا کا کلام یہ روٹی کی مانند ہے، غذا کی مانند ہے. اس لیے اس سے آپ بھوکے نہ رہیں، روحانی طور پر مردہ نہ رہیں، زندہ ہو جائے، کلام کو سنیں. اور میں شاباش دیتا ہوں آپ سب کو کہ آج آپ خدا کا کلام سننے کے لیے، روحانی غذا کو حاصل کرنے کے لیے آئے. شاباش آپ سب کو اپنے لیے زوردار تالی بجائیں گے. آپ کلام تو سن رہے ہوتے ہیں نا، کبھی کبھی ہمارے دھیان ایسے ہوتے ہیں، لیکن آنکھیں ایسے ہیں، دھیان کہیں اور ہے، خیال کہیں اور ہے. کہیں پہنا تھا روٹی پکان، روٹی نکال لو، جہاں کاٹا روٹی بنانی، کہیں کا بہت دیر میں خیال پہنچ گیا. کہیں نہ وہ گیم کی گل کی انہوں کا دماغ ہوتے گیم تک پہنچ گیا. کہیں کا دوست آتے، کہیں کا لیکچر کے اتنے پہنچا دماغ، وہ اپنا دماغ جو ہے کہیں نہ کہیں اور پہنچے ہیں. دیکھ رہے ہم ایسے ہی ہیں جو فادر کی بڑی مکالمہ سنتے کلام بڑا اور ایسے. وہ فادر جی جانتے ایک اسٹوڈنٹ کو لاہور میں تھا ہمارے ساتھ، تو وہ کیا کرتا تھا، وہ ایسے آنکھ کو ایسے تار کی طرف دیکھتا رہتا تھا. اور بعد میں پتہ چلنا ایسے اس کے آگے ہاتھ کرنا، پتہ چلنا سویا ہوا، آنکھیں کھلی ہیں لیکن کیا ہے، سویا ہوا. ایسا بھی ہوتا ہے. کبھی کبھی ہم ایسے ہی ہوتے ہیں جو جگہ پہ تو آئے دھیان ساڑا کتے ہو گئے. اس لیے عزیز بہنوں بھائیوں یاد رکھیے جب ایسے ہم کوئی معیب مشکل پریشانی میں پھنسے ہوتے ہیں، ایسی صورتحال میں کبھی کبھی خدا کا کلام، کوئی آیت، کوئی بات خدا کے کلام کی ایک دم ہتھوڑے کی طرح سر پر لگتی ہے. خدا کے کلام کی آواز، کلمہ کی آواز کبھی کبھی ایک دم ہمارے کانوں میں ڈھاک کر کے لگتی ہے. پھر ایسا ہو، ہاں خدا کا کلام مجھے یہ بتا رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے. خدا کا کلام ہتھوڑے کی مانند ہے. کس کی مانند ہے؟ ہتھوڑے کی مانند ہے. سخت دماغ جو ہوتے ہیں کبھی کبھی ان کو پاش کر دیتا ہے. کبھی کبھی ہم اپنے بہن بھائیوں کو معاف نہیں کرنا چاہتے، ناراض ہوتے ہیں، اور خدا کا کلام ہمارے ذہنوں پر پڑتا ہے اور وہ پاش کر دیتا ہے سخت ذہنوں کو، اور ہمارے جو نرم دل ہے کو سامنے لے آتا ہے. ہم کہتے ہیں ہاں خدا کے کلام کی جو تاثیر ہے نا وہ اثر کرتی ہے، اور سخت جو ذہن ہے ان کو توڑتی ہے، اور پھر وہ محبت کے لیے ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. اور آج خدا کا کلام عزیز بہنوں بھائیوں یہی ہمیں دعوت دیتا ہے. کئی دنیا کے گجروں میں اتنا پھنس کے ہوتے ہیں، بے رحمی کا شکار ہوتے ہیں، ازدواجی زندگی میں مسائل آ جاتے ہیں، خاص طور پر ہمارا فیس بک، ہمارا واٹس ایپ، ہماری اور چیزیں. یہ مسائل ایسے ہیں ہمارے آج کے دور کے کہ جہاں پر ازدواجی زندگی میں ہوتے ہوئے شوہر ہو یا بیوی ہو اب کناعت نہیں کر رہے. غیر شادی شدہ بھی تو الگ بات ہے، جو شادی شدہ ہیں ان کے بیچ ازدواجی زندگی میں مسائل سامنے آ رہے ہیں، اور یہ بات چیت شروع ہو رہی ہے سوالوں سے. چاہے واٹس ایپ پر سوال پوچھے جائیں، چاہے ایس ایم ایس پر سوال پوچھے جائیں، چاہے فیس بک پر سوال پوچھے جائیں، اور سوالوں کے جواب دیتے دیتے جو ہے نوجوان جو ہے یہ شادی شدہ جوڑے بے رحمی کا شکار ہو رہے ہیں. اور آج کی دوسری تلاوت اسی تناظر میں ہے، اسی پس منظر میں ہے
اس لیے پال رسول کہہ رہے ہیں کہ بھائی جن کی بیویاں ہیں وہ ایسے ہوں جیسے بیویاں اپنے آپ کو ایک کے ساتھ وفادار رکھنا. جو آپ کا زندگی کا ساتھی ہے اسی کے ساتھ وفادار رکھنا, یہ پال رسول ہے. چاہے شوہر ہو یا بیوی ہو, کوئی بھی ہو, دونوں کو وفادار ہونا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ وفادار ہونا ہے. اس میں کوئی تیسرا شخص یہ خدا کا کلام بتا رہا ہے آج کی دوسری تلاوت میں, اور ہمارے ذہنوں کو کھول رہا ہے کہ ہم جو سوشل میڈیا میں اتنا گر گئے ہیں, اتنا ڈوب گئے ہیں, اپنے آپ کو باہر نکالیں اور خدا کے کلام کی طرف رجوع کریں. آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ گلیل کے اس علاقے میں ہے. گلیل کا علاقہ جو ہے وہاں پر خداوند یسوع مسیح کا گھر ہے, وہیں پر یہ ناصرت گاؤں ہے. اور آپ کو پتا ہوگا کہ ناصرت گاؤں جو ہے وہاں پر کون رہتی تھی؟ ناصرت کی کون تھی؟ مقدسہ مریم تھی. وہاں پر فرشتہ آیا, پیغام دیا, خداوند یسوع مسیح پیدا ہوا اور پھر خداوند یسوع مسیح بڑا جوان ہوا اور اس کے بعد منادی شروع کی. اسی کا ایک علاقہ تھا کفرنہوم, وہاں سے اس نے منادی کا آغاز کیا. اور لیکن خداوند یسوع مسیح پیدا کہاں پر ہوا؟ ہاں جی, کہاں پر؟ چربی میں پیدا ہوا, بیتلہم میں پیدا ہوا نا. صحیح ہے. اب یاد رکھیے گا یہ بیتلہم یہ فرق جگہ پر ہے اور ناصرت ہے فرق جگہ پر. ناصرت فرق جگہ پہ. آپ حیدرآباد میں رہتے ہیں, حیدرآباد کے علاقے کون سے میں رہتے ہیں؟ 5 نمبر میں سے, لطیف آباد 5 میں رہتے ہیں. تھوڑا بائی پینٹ کا کی ہوئے گا وہ گجرا والا ہوئے, تھوڑا سیالکوٹ دے ہو, ڈسکے دے ہو, وزیر آباد دے ہو, کوشپور دے ہو, پرانا پینٹ ہے نہیں ہے, بہت کچھ آج اتنے رہتے ہوں گے. یہ اتنے سے شروع ہے نہیں ہے, بہت سارے ہیں. ایسے ہی ہے کہ جیسے رہتے یہاں پر ہیں لیکن پیدائش کہاں پر ہوئی؟ پرانی علاقے میں. ناصرت میں نہیں پیدائش ہوئی خداوند یسوع مسیح کی, جہاں مریم رہ رہی تھی وہ پیدائش ہوئی. خوشبو ہو سکتا ہے, ڈسکا ہو سکتا ہے, ایسے ہی صوبہ فرق ہے. آپ یہ سندھ کا صوبہ ہے اور وہ دوسرا صوبہ کون سا ہے؟ پنجاب. ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں گئے, پہلے وہاں پر رہتے تھے, اب یہاں پر رہتے ہیں. مریم یہاں پر ناصرت میں رہتی تھی اور یہ جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہونے والا تھا یوسف آیا اور یوسف سے مل کے یہ دونوں کام پر گئے. یہ گئے یہودیہ میں, یہودیہ صوبہ کا نام, اور وہاں پر گئے, وہاں پر پیدائش ہوئی. لیکن چونکہ وہاں پر جو تھے بادشاہ کے ہیروڈیس کے بندے پیچھے لگ گئے, انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی, اس لیے بھاگ گئے وہاں سے. وہاں سے آگے پشاور کی طرف جیسے یا وزیر ادھر اگلے ملک میں افغانستان چلے گئے یا ایران چلے گئے, ادھر سے ہوتے کوئٹہ سے ہوتے ہوئے پھر واپس حیدرآباد. ایسے تو وہاں سے نکلے, یہودیہ سے نکلے, آ گئے مصر سے ہوتے ہوئے پھر واپس ناصرت میں آ گئے. صحیح. تو اب ناصرت میں آ گئے, خداوند یسوع مسیح بڑا ہو گیا اور پھر بڑا ہو کے ہونے کے بعد منادی شروع کی. اور اس نے کیا کیا, جو پہلے جو تھے شمعون اور اس کا پہلیاس وہ کشتیوں پر اپنی مچھلی پکڑ رہے تھے, اور یعقوب اور یوحنا وہ اپنے باپ زبدی کے ساتھ لگے ہوئے تھے, ان کے ساتھ کام کر رہے تھے. خداوند یسوع سے کیا, اور انہوں نے کہا کہ میرے پیچھے, کیا کہا؟ میرے پیچھے ہو. انہوں نے کوئی بات نہیں سنی, انہوں نے کوئی اور سوال نہیں کیا, نہ اپنے باپ سے سوال کیا, نہ خداوند یسوع مسیح سے کیا, نہ دوسروں کو کچھ بتایا کہ بھئی ہم یہ مچھلیاں لے لو, پیسے بعد میں دیکھ لیں گے کرنے کا. یہ ہم یہ صفائی کر رہے ہیں, لٹ ادھر چھوڑ دے رہے ہیں, یا کوئی چوری کر لے گا, فلاں ہوگا, کچھ نہیں بھائی. سب کچھ چھوڑا اور خداوند یسوع مسیح کے پیچھے. ہاللیلویا, بولو خداوند یسوع مسیح کی. سو انہوں نے پرواہ نہیں کی, مال و دولت کی, کسی چیز کی پرواہ نہیں, نہ کشتیوں کی. کیا کیا چھوڑ کے گئے ویسے شاگردوں نے کیا کیا چھوڑا؟ سارا کچھ چھوڑا. پھر بھی آپ کو پتا ہوا کیا کیا چھوڑا.
सब कुछ छोड़ दिया है, कश्तियाँ, मछलियाँ, जाल, वालिदैन को, बहनों भाइयों को, पैसे को, सब कुछ छोड़ के चलते। हम यीशु के लिए क्या छोड़ते हैं? खुदा के कलाम के लिए, कलाम को सुनने के लिए, कलाम पर अमल करने के लिए आज के दौर में मैं क्या छोड़ रहा हूँ? मैं तो पिछले साल भी वैसे ही था, नया साल शुरू हो गया है, इसकी भी 20 तारीख हो गई है, हम तो 2-4 बातें नहीं छोड़ सकते, 2-3 आदतें नहीं छोड़ सकते। कितनी आदतों में तब्दीली आई, वो 3 आदतें तब्दील करने अपने आप में, 3 नहीं 1 ही बदल लो। फैसला कर लो कि आज ये जो मेरी आदत है, ये इसको मैंने बदल के जाना है। खुदा का कलाम आपको बता रहा है, अवेयर कर रहा है कि आपकी जिंदगी में जो कमियां हैं, जो बुरी आदत है, उनमें से 3, 4, 5 आदतें आपको पता है कितनी बदलनी है, कितनी छोड़ी है। ये तो सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने भाई खुदा मसीह के लिए। आज खुदा मसीह आपको बुला रहा है और आप भी यूनुस नबी की तरह और तरफ भागना चाह रहे हो, दुनियावी ख्वाहिशों की तरफ, चीजों की तरफ भागना चाह रहे हो, दुनियावी आरज़ुओं की तरफ और उनकी तरफ भागते जा रहे हो। लेकिन खुदा मसीह फिर भी आपको बुलाना चाह रहा है कि आप दुनिया को छोड़ें और उसके कलाम पर अमल करें। कि खुदा हम सबको खुदा यीशु मसीह की आवाज़ सुने और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता करे, मसीह खुदा के वसीला से। आमीन। आप सबको बाइबल का इतवार मुबारक हो। अपने ईमान का इकरार करें, रसूलों और उसकी तरफ से बड़ा हमारे लिए सरकारा हुआ, उसने पहले उसके अंदर उठाया, मसलू हुआ, मन क्या गया, आसमान पर चढ़ गया, वहाँ से पेश करें। आज खुदा से दुआ करते हैं पाकमा कलीसिया के लिए, कलीसिया रहनुमाओं के लिए, पापा आज़म के लिए। खुदा में जिसे अता करे और जो इस मकसद के लिए दुआ करें। उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने हमें दुआ करने को कहा है, बिलखुसूस वो जो बीमार हैं, तामिराज किस्म की बीमारियों में हैं, खुदा में शाफी रात को बढ़ाए और शिफाइयों को अता करे। वो नौजवानों के लिए दुआ करें जो तेरा रवि का शिकार हैं, खास तौर पर जो नशे या सिगरेट में मुब्तला है। खुदा उनके दिलों को तब्दील करे, उनके रवैयों को तब्दील करे, अपने कलाम की रोशनी से उनके दिलों को मुनव्वर करे, उनके अमाल को, उनकी ज़िंदगी को तब्दील करे, ताकि उनके ख़ानदान और माशरा बरकत करे। अपनी शुक्रगुजारी करते हैं और जज मुदल्ला की शुक्रगुजारी और सरफराज नूर के लिए दुआ करना चाहिए कि खुदा मुझे सेहत और ज़िंदगी का मुझे फरमाए। अजीजों इस मकसद के लिए दुआ करें। आए खुदा आपको उनके दिलों में कलाम पढ़ने की भूख बढ़ाए। अजीजों इस मकसद के लिए दुआ करें। वो कलाम मुक़द्दस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हदिया दे, ताकि कलाम मुक़द्दस हर जड़ तक पहुँचे। अज़ीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। मकामी कलीसिया के लिए कि खुदावंद खुदा उनके दिलों में कलाम से मोहब्बत को उजागर करे, ताकि वो खानदानों में इत्तेहाद और अमन का वसीला बने। अज़ीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करना चाहता हूँ मकामी कलीसिया के लिए कि खुदावंद तो यहाँ पर बाइबल स्टडी ग्रुप को बरकत दे, ताकि खुदावंद यहाँ का बाइबल स्टडी ग्रुप मजबूत हो और इससे कलीसिया कलाम पढ़ने के लिए खुदा के कलाम के नज़दीक करे। अज़ीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। मैं दुआ करना चाहता हूँ रेवरेंड फादर इमैनुअल आसी के लिए, जो अपनी कहानी से 50 साल और अपनी बुजुर्गी के या 75 साल की सालगिरह मनाते हैं। क्या खुदावंद तूने अपने इस बंदे को बारी फजल अनायत किया कि उसने मुल्क भर में कलाम की रोशनी हम तक पहुंचाई है। खुदावंद उस
उसको सेहत सलामती और लंबी उम्र अता कर। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। की सियासी और माशी हालात के लिए, उसके इस्तेकाम के लिए खुदा हमारे मुल्क में माशी इस्तेकाम पैदा करे। हमारे सियासी रहनुमाओं को खुदा हिकमत और फहम से मामूल करे ताकि हमारा मुल्क अमन सुलह सलामती का गहवारा बने और खुदा हर खतरे से, हर किस्म की दहशतगर्दी से, हर किस्म के गिरावट से खुदा हमारे मुल्क को महफूज रखे। इसके लिए दुआ करें। खुदा हमारी पनाह ताकत और तमाम शफ़क़त के सचमुच में जो दुआएं तेरी कलीसिया के कदूसगार के साथ मांगती है तो उन्हें कबूल करना और बख्शे दूसरा सब तक पहुंचे मसीह खुदा के वसीले से आमीन। कि हमारी कुर्बानी खुदा का अपने बाप की अज़ोई में मकबूल फरमाए। आए मेहमान खुदा अता कर कि हम अकीदत के से तेरे पाक कलाम की तिलावत करने से इस काबिल बने कि अपने आप को तेरे इकलौते बेटे के साथ तेरी नजर करें, जो हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। खुदा उसकी कुदरत से इंसान बना और कमारी मरियम से पैदा हुआ। उससे तेरी मर्जी पूरी करके दुख सहते वक्त अपने हाथ फैलाए ताकि मौत को दबा करे और क़यामत को ज़हूर दिलाए। इसलिए हम तमाम फरिश्तों और मुक़द्दसों के साथ हम आवाज़ होकर ये कहते हुए तेरी तारीफ करते हैं, क़द्दूस 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 खुदा के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आने वाला परवरदिगार मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है, आने वाला परवरदिगार। आए मेहमान बाप, तू वाकई क़द्दूस है, तू पाक, हर पाक चीज़ तुझे से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि रज़ाने ये रोटी और मैं पाक रूह तुम्हारी और हमारे खुदा यीशु मसीह का अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली, उसने शुक्र किया और रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी, तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए किया जाएगा। बाद में का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला दिया, तुम नए रब्बी अहद में मेरे खून का प्याला जाएगा, मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू ना आए। बस है बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जीतने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज के साथ दुआ करते हैं, बख्श दे के मसीह का बदन और मुंह देकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ हमारे रूहानी बाप पापा फ्रांसिस, हमारे बिशप फ्रैंसन और अपने सब खादमों और खादमाओं को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे काबिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे भाइयों बहनों और बच्चों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे निवेदन करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि खुदा की मुबारक माँ हमारी मरियम, हज़रत यूसुफ उसका नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुक़द्दसों और शहीदों के साथ इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम्दो सना कर सके।
اسی کے ذریعے اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ کا مطلق خدا باپ ہو اور القدس کی ودانیت میں کامل عزت اور تعظیم شاہ ہے ہمیشہ سے ہمیشہ تک آمین۔ آئیں ہم اپنے نجات دینے والے سے ہدایت پا کر پورے بھروسے ایمان کے ساتھ اسی طریقے سے دعا کریں جس طریقے سے خدا نے ہمیں خود سکھایا ہے۔ آئے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا چاہیے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان میں ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، ہمارے روز روٹی آج ہمیں دے اور اس سے ہمیں قرضہ بخش دے، جو ہمارے قرضہ بخش ہمیں اس طرح سے بڑھے بلکہ برائی سے بچا۔ اے خدا ہم سے ملت کرتے ہوئے سب بدنوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش تاکہ ان کے شفقت کی توفیق سے اپنے مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہے۔ اے خدا کی سلام سے میں اپنے سلامتی کے لیے کہتا ہوں، ہمارے گناہوں کو نہیں بلکہ پکلی سے کہیں ایمان کو نظر کر اس کو سلامتی تمہارا یہ دل مرضی کے مطابق ہے۔ خدا کی سلامتی ہر وقت آپ سب کے ساتھ ہو، آئے ہم ایک دوسرے کی سلامتی عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ ہے خدا کا برہ ہمارا خدا یسوع مسیح جو ہمیں بلاتا ہے تاکہ ہم اس کے پیچھے بڑھیں، اور مبارک ہے ہم سب جو اس بلاوے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ اے خدا مسیح کا بدن حکم ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ شفا ہے تیرے لہو شفا ہے، مجھے اپنے لہو سے دھو دے یسوع، مجھے اپنے لہو سے دھو دے یسوع۔ اے ذات مطلق اور اصلی خدا، پاک کلام سن کر اور تیرے بیٹے کی قربانی میں شریک ہو کر ہم تیری بخششوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تجھ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ نہ صرف ہم بلکہ تمام بنی آدم میں تیرے پاک کلام کا اثر عالم کی نجات کا باعث بنے، مسیح خدا من کے وسیلہ سے آمین۔ دن مقرر کیا ہے جو اس سال کے دوران عام اتواروں میں تیسرا اتوار ہوتا ہے، اس دن یہ منایا جاتا ہے، اور اس سال کا جو موضوع ہے وہ ہے میرے کلام میں قائم رہو۔ آپ کا جو بیج آپ کو دیے گئے ہیں اس کے اوپر انگریزی میں لکھا ہے ریمین ان مائی ورڈ۔ یہ یوحنا کی انجیل اس کے 8ویں باب اس کی 31ویں آیت کا ایک حصہ ہے۔ تو اگر آپ نے اپنے سب کے بیج دیکھے ہیں تو اس کے اوپر ایک کلام مقدس کی کتاب کا نام لکھا ہے۔ یہ بائبل کی جو کتاب لکھی ہے یہ آپ کے لیے ہے، یہ آپ کو دیا گیا ہے تاکہ آپ اس مہینے کے دوران اس بائبل کی کتاب کو خاص طور پر، اگر آپ کلام ریگولر پڑھتے ہیں اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ ریگولر نہیں پڑھتے تو اس سال اس مہینے میں کم از کم یہ والی کتاب کو پڑھیں۔ جو نہیں پڑھ سکتے ان کے پاس بہانہ نہیں کہ ہم کلام نہیں پڑھ سکتے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا موبائل تو فر چلاتے ہیں، اوپر نیچے کرتے ہیں، پڑھ ہوں گے پڑھے لکھے ہوئے، تو اگر یہ سارا کام کر سکتے ہیں تو بائبل کو بھی پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ جو پڑھ نہیں سکتے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، ذرا ایک دوسرے کو بتانا ہے۔ جو خاص طور پہ بزرگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہم کلام نہیں پڑھے تھے، ہم نہیں پڑھ سکتے، ایسے کہ انے ہیں، ہاں انے ہو گئے لیکن بولے تھے نہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ کلام کو پڑھنا، سننا، پھر جا کر تیسرا عمل ہے اس پر
अमल करना। अगली एक और बात भी है, कलाम मुकद्दस को छूना, कलाम मुकद्दस को देखना, कलाम मुकद्दस को चूमना, ये फर्क अकीदत के तरीके हैं। जैसे आज हमने बाइबल मुकद्दस के सामने हार अपने रखे हैं, ये अकीदत के तरीके हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि ये खुदा का कलाम है, खुदा इसके ज़रिए से हमारे साथ मुखातब होता है। तो जो कलाम की किताब आपको दी गई है, लिहाजा ये किताब आपने इस महीने के दौरान पढ़नी है। अभी वहाँ पर हमने इबादत की तो जैसे गेट से बाहर निकले तो एक बैग इधर गिरा हुआ था, तो मुझे बहुत तकलीफ हुई देख के। उसके ऊपर लिखा होता दूसरा ग्रंथियों, तो जिसके पास भी गया है उसने लापरवाही की है। तो इससे मुझे एक और परेशानी भी हुई कि जो ऐलान यहाँ पर होते हैं वो कहीं ये तो नहीं कि जो आगे आगे बैठे हैं उन्होंने सुन लिया, या फिर फादर विक्टर वाली बात कि आंखें खुली है सुना किसी ने नहीं, ये पॉसिबल है। क्योंकि मैंने यहाँ से सोचना शुरू किया कि ये ऐलान किया था कि इसके ऊपर बाइबल का नाम लिखा है। बाइबल आप अगर आप देखें तो उसके ऊपर ये तस्वीर बनी हुई है, ये वाली कलाम की। तो हम में से कौन है जो इसकी अकीदत नहीं करेगा? तो लापरवाही की वजह से अगर हम बेरुखी भी करते हैं तो हमारे ज़िम्मे है, वो हमारे ज़िम्मे है। ठीक है जी। तो इसके लिए थोड़ी सी एहतियात का भी ज़रूरी है। इसके ऊपर जो किताब का नाम है, जो खत का नाम है, जो पुराने और नए अहदनामे की बातें किताबें हैं, उसका जिक्र है। आप खुद पढ़ें, जो खुद नहीं पढ़ सकते वो अपने बच्चों को कहें कि वो हमारे लिए ये खुदा का कलाम पढ़ें। अभी एक और बात, आप सबके पास ये बैग है, आपने इसके नीचे वाले हिस्से में देखना है। इसके नीचे एक हमारे पैरिश की मोहर लगी होगी। जितनों के पास वो मोहर वाला है वो आप ऐसे खड़ा करके ना हाथ तो इधर आने, मुझे पता है ये पीछे वालों में से किसी के पास है, ये मैंने चेक कर लिया। जो लेट है जल्दी आने वालों को नहीं बुला लिया, ये मैंने अंदाजा कर लिया। ये जो पीछे बैठे हैं ना उनमें से किसी के पास है। जो लेट है मैं नोट कर रहा था। देखो कभी कभी यहाँ से तफसील भी पूरी में बैठा ये सोच रहा था कि यीशु मसीह ने तफसील दी कि जो पहले आने वाले थे उनकी भी और जो आखिर में आने वाले थे उनकी भी तनख्वाह एक ही लगी। तो देखो फायदा किसको हो गया? लेट आने वालों को कहेंगे देखो ये सही है, हम लेट भी आए हैं, पीछे कुर्सी पे भी बैठे हैं, सोफे पे भी बैठे हैं, और क्या नाम है इस पे बेंच पे भी बैठे हैं, और देखो मोर भी हमारे भी लगाई है। किसके भी निशान लगाए पीछे? जिन्हें की बना के कश्ती बना के शुरू की है ना, तो पता है कश्तियां भी बना के ना बच्चा कर लिया है। देखो तो सही भी देख भी रहे जिन्होंने ये आज ये बाइबल है, इन्होंने ये पूरा साल बाइबल पढ़ ली है। आज इनको बाइबल गिफ्ट की जा रही है, बाइबल संडे है, तो लिहाजा ये बाइबल पढ़ेंगे अपने घर पे। इनको कैथलिक बाइबल सबके घरों में होनी चाहिए भाई, कैथलिक बाइबल सबके घरों में होनी चाहिए। जिनके पास नहीं है वो कोशिश करो कि अपने पैसे जोड़ के अपने बच्चों को बड़े सालगिरह वाले दिन ये वाला तोहफा दे। गड्डी कार पिस्तौल ना लैके दियो, गड्डी कार पिस्तौल नहीं लैके देनी, कलाम मुकद्दस देना है। ठीक है जी। फादर विक्टर आप जरा सामने आके प्लीज फादर की तरफ से, मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से, की तरफ से, और सर शिमाउन जो बाइबल क्लास है काबिल जिक्र आपकी तरफ से, आप सबको बाइबल का इतवार मुबारक हो। जोरदार ताली। से पहले मैं देख रहा हूँ आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, और लेकिन साथ साथ थोड़ी सी चिकन खाने वाले और मोबाइल इस्तेमाल करने वाले थोड़ी थोड़ी तरबियत इनकी करते जाएं तो ज़्यादा और अच्छे हो जाएंगे। पहले अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और अच्छे हो जाएंगे। थैंक यू। खुदावंद आपके साथ हो, खुदा बाप और बेटे और उनके की बरकत आप सब पर नाज़िल होती रहे। दोस्त की खुशी और सलामती से जाएं। 25 तारीख को ये ना हो कि
सुनाएगा जयकार उसकी शान में